السلام علیکم. اسمیک کاسٹ کے ساتھ میں ہوں شان سے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں ٹرانس گلوبل سروسز کے سی ای او, کال سینٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ. باقی ان سے ہی جانتے ہیں ان کے متعلق, لیکن آئی ٹی سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے اور آئی ٹی کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے اور پوچھیں گے کہ پاکستان میں اب تک آئی ٹی میں کیوں اس طرح سے ہمیں نہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور بہت زیادہ پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے لیگ کری ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. عدیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شانزیب. فرسٹ آف آل آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن اسمیک کاسٹ. اینڈ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ٹیک اسٹارٹ اپس کا ابھی بھی ایکو سسٹم زندہ ہے اور اسمیک جیسے انیشیٹوز جو ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور مجھے یہ جان کے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ بڑے محدود ریسورسز کے ساتھ بڑے محدود ٹائم میں اسمیک نے جس طرح ترقی کی ہے, جس طرح اور جو آئیڈیا ہے بیہائنڈ دیٹ اینڈ دا مین بیہائنڈ اٹ, آئی مین ہی از دا ون مین آرمی. بالکل سر, تھینک یو فار دی ٹائم. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اپنی جرنی کے بارے میں کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لیا اور ماشاء اللہ سے آپ جتنے آج مطلب کام کر رہے ہیں, آئی ٹی میں دیکھ لیں, کال سینٹر ہے, تو کس طرح سے آپ نے اتنی اسٹرگل کی, اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. ویل اٹس ناٹ اے اسٹرگل. بیک ان 2000 جو ڈیکیڈ تھا اس میں کوئی آئی ٹی اتنا زیادہ ایک کوئی لکریٹو بزنس یا لکریٹو فیلڈ نہیں سمجھی جاتی تھی. وین آئی واز گیٹنگ ینگ, میرے زمانے میں دو ہی طرح کے فیلڈ ہوتی تھیں, یا آپ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں. اور کمپیوٹر کی کیونکہ کوئی خاص ڈگری نہیں تھی, 2 سال کا جو بی اے کمپیوٹر سائنس ہوتا تھا جو کہ پنجاب یونیورسٹی آفر کرتی تھی, یا چند ایک اور جو گورنمنٹ کی جامع ہیں وہ آفر کر رہی تھیں. تو 3 سال کا بی ایس آنرز جو ہے کمپیوٹر سائنس میں وہ ایک بڑے مطلب یعنی کہ ایک عام اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا مشکل تھا. خیر اینی وے آئی اینڈیڈ اپ ان گیٹنگ گریجویشن فرام یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. پھر اس کے بعد میں انگلینڈ سے جو ہے میں نے ماسٹرز کیا ود ان سیم فیلڈ. آئی ٹی میں ایگزیکٹلی آئی کیم بیک ان 2015. میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو پہلے ٹریفک چلان سسٹم پرووائڈ کیا, جو کہ اب ہواوے کا جو ہمارا کیمروں کا نیٹ ورک ہے جو سیف سٹی ہے, اس سے پہلے جو چلان سسٹم تھا ٹریفک پولیس کو وہ لاہور میں وہ میرا دیا ہوا تھا. اس کے بعد میں نے ٹی ڈی سی پی بس سروس کو ٹکٹنگ سلوشن دیا, اور مختلف گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو پیپر لیس سسٹمز دیا, اور جو کہ فارچونیٹلی ابھی تک زیر استعمال ہیں وداؤٹ 0% ریٹڈ ٹائم. پھر ایونچولی میں نے یہ چیز دیکھی کہ اگر میں نے آئی ٹی فیلڈ میں رہنا ہے تو مجھے اپنی سروسز یا مجھے اپنے پروڈکٹس باہر کے ملکوں میں جو بائرز ہیں ان کو آفر کرنی چاہیے, اور اس کے لیے مجھے ضرورت پڑی مارکیٹنگ کی. بغیر آپ اپنے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, آپ اپنی سروسز کا معیار بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کرنا ہے جو کہ آپ کو ایگزیکٹلی اٹس ناٹ پاسبل. سو what I am doing right now, it's a mix up. It's a BPO plus software house. We provide telemarketing services, we provide sales network, we provide leads, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم کسٹمائزیشن آف دا سافٹ ویئرز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور رائٹ ناؤ وی ہیو آور اون کمپنیز, وی ڈونٹ ورک ود دا کلائنٹس اینی مور. ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بیک آفس جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی ٹی کے بارے میں بتائیں گے. پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں آئی ٹی انڈسٹری میں مطلب اتنا کیوں لیگ کر رہا ہے پاکستان؟ اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں, وہاں کے جو سی ای او ہیں گوگل کے انڈین ہیں, اور ویسے بھی انڈیا بہت زیادہ پاکستان سے آگے جا چکے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی دیکھ لیں آئی ٹی ہے ہی نہیں. یہاں پہ وائی فائی نہیں چلتا, آپ کو انٹرنیٹ نہیں ٹھیک ملتا, تو آئی ٹی تو بہت دور کی بات ہے, مزید ٹیکنالوجی. اچھا خیر, جو انٹرنیٹ والا ہے اٹس اے پروپیگنڈا, بٹ آئی بلیو کہ اس سے آئی ٹی کو کوئی اتنا خاص نقصان نہیں پہنچا. اور انفیکٹ آپ کو یو ہیو ٹو ہیو اے کیپ آن دا انٹرنیٹ ایز ویل, مطلب یو کین ناٹ لیٹ اٹ گرو انٹو اے مانسٹر. جہاں تک انڈیا ہم سے آگے ہے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ اسباب کا جہان ہے, جو زیادہ محنت کرے گا وہ آگے نکلے گا. فرسٹ آف آل انڈیا 80s سے اس فیلڈ میں ہے, ہم لوگ 2000 سے اس فیلڈ میں آئے, تو ڈیفینیٹلی وی آر لائک couple of decades behind them. پھر اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے مجھے لگتا ہے اگر آج کے دور میں دیکھیں تو. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز ہیں, وہ ورلڈ کلاس لیول کی ایک بھی یونیورسٹی موجود نہیں, چاہے ہم گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بات کریں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کریں.
انڈیا کی جو یونیورسٹی ہے آئی آئی ٹی یونیورسٹی، اس میں کانپور یونیورسٹی وہ ہے جو کہ بیسیکلی کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹس جو ہے پروڈیوس کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں جو ہر سال وہ 1.25 ارب کی آبادی میں سے ایک ریگرس ٹیسٹنگ سسٹم سے جو اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، تو وہ ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں؟ کتنے بتائیں آپ؟ اونلی 25. وہ 25 لوگ ہیں جو 1.25 ارب کی آبادی میں سے ٹیسٹ دے کے اور اس کے لیے سال 2 سال تیاری کرتے ہیں اور وہ ایڈمیشن لیتے ہیں کانپور میں، جو کہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس پیدا کرتی ہے. تو دیٹ مینس دیٹ از کریم آف دا کریم آف دا کریم، دیٹ از بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ. تو وہ 25 لوگ آگے چل کے گوگل کے، فیس بک میں، ڈفرینٹ بڑی آرگنائزیشنس کے، زوہو کے، ان کے سی ای اوز یا ان پہ ایک جو ڈسائزو پوزیشنس پہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. وہاں سے اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ڈیسیژن میکنگ پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو دے سیل دیئر کنٹری. بالکل. وہ کانٹریکٹ اٹھاتے ہیں اور اپنے ہی کنٹری میں سستی لیبر کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. ہمارا انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے یونیورسٹیز تو بنائی ہوں لیکن رقبے کے لحاظ سے بڑی بنائی ہیں ہم نے، مطلب یعنی کہ ریسرچ کے لحاظ سے بڑی نہیں بنائی، مطلب بزنس کے لحاظ سے بڑی ہیں کہ آپ کو اس سے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ آگے کیا پاکستان کے لیے کریں، مطلب کیا سرو کریں پاکستان کو. بالکل ایسے ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی یونیورسٹی یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ در و دیوار سے نہیں بنتا، یا کوئی بڑے بڑے بلاکس سے، یا مطلب آپ ایکڑوں میں اگر آپ زمین دے دیں تو اس سے جو ہے کوئی جامع یا یونیورسٹی نہیں بنتی. یونیورسٹی ہمیشہ بنتی ہے فیکلٹی سے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں کتنے ریسرچرز موجود ہیں، آپ کتنے پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرز ہیں جو وہاں موجود ہیں اور وہ پڑھا نہیں رہے. اگر آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ نے ٹریننگ لینی ہے تو گو ٹو دا کالج. دیٹ از سم ویئر جہاں آپ کوئی اسکل یا کوئی اسکل سیٹ یا کوئی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. When you go to the university, that means you are there for the research. تو جو پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں اس سے یہ جامع بنتی ہے اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں اپنے ٹی ایز کے ساتھ، اور وہ ریسرچ جو ہے وہ کیا انٹرنیشنل جریدوں میں اس کی پبلشنگ ہو رہی ہے، تب آ کے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا معیار ایلیویٹ ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہم ابھی وی آر مطلب لیکنگ بیہائنڈ آل دیٹ اسٹف، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہم پھر بھی بہت حد تک انڈیا کا مقابلہ کر رہے ہیں ان ساری پرابلمز، ان ساری جو چیلنجز ہیں اس کے باوجود. لیکن آپ کو بتائیں یہ چیز بتائیں کہ کس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں پاکستان میں، کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو صرف آتی ہیں، مطلب آپ کو وہ اسائنمنٹس ملتی ہیں، آپ کے کوئز ہوتے ہیں، مطلب آپ وہ والا کام نہیں کرتے جس سے آپ کو آنے والے ٹائم میں پریکٹیکلی آپ کہہ لیں کہ آپ کو کچھ سمجھ آئے. ہاں، ہمارا جو بیسیکلی نظام تعلیم ہے دیٹ از مور آف اسپون فیڈنگ، جہاں پہ بالکل مطلب ایک چیز نوٹس بنا کے دی جاتی ہیں اور بچوں کو ایک چیز انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے. جبکہ جو یونیورسٹی کا کام ہے وہ ریسرچ ورک سکھاتے ہیں. وہ آپ کو ایک ٹاپک دے دیتے ہیں، لیٹ سے مطلب آپ نے HTML کبھی نہیں پڑھی اور وہ آپ کو ایک دن اس کا ہلکا سا انٹروڈکشن ہوگا. اس کے بعد آپ کی پہلی اسائنمنٹ یہ ہوگی کہ آپ کو آج ہم نے بتا دیا کہ HTML ہے، ناؤ گو اینڈ میک 5 pages آف ویب سائٹ ان HTML. اب آپ لائبریریز میں آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر رہے ہوں گے ہاؤ ٹو رائٹ دا کوڈ، واٹ از اوپننگ لائن، واٹ از کلوزنگ لائن، ہیڈرز کیا ہوتے ہیں، فوٹرز کیا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ خود اسٹڈی کریں گے اور پڑھیں گے، بیکاز دے آر ناٹ پرووائڈنگ یو اے اسپون فیڈ انفارمیشن. بالکل. تو اب وہ ریسرچرز پیدا کرتے ہیں، وہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں، ٹیکنالوجی نہیں سکھاتے. تو ہمارے ہاں خیر اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں سے بہت اچھے مطلب لوگ نکل رہے ہیں اور دے آر مارکنگ دیئر. لیکن ہر سال جو ہے 25,000 جو بچے ہیں وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق صرف 10% ہے جو کہ جاب کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اصل میں اگین وہی جو ہماری یونیورسٹیز کا جو ڈلیما ہے وہ لیکن 4 سال ہے، مطلب 4 سال کی ڈگری ہے. تو اگر آپ 2.5 سال جو ہیں آپ صرف وہی کام کریں یونیورسٹیز کے اندر رہ کے، لیکن باقی کا جو ٹائم ہے آپ ان کو باہر بھیجیں، آپ انہیں کمپیوٹر دیں، لیپ ٹاپ دیں اور آپ ان سے وہ والی چیزیں کروائیں. مطلب کب تک آپ صرف پین اور کاغذ کا استعمال کر کے آگے دیکھیں. وہی یہ ریسرچ ورک ہے بیسیکلی. ہم جو ہے 4 سال کی اسٹڈیز تو بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن 4 سال کے بعد جب وہ بچہ آ کے کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے تو وہ کوئی بھی چیز کرنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ سملرلی ایسے ہی ہے جیسے آپ UET میں یا NED یونیورسٹی یا NUST سے آپ نے میکینیکل انجینئرنگ تو کر لی، لیکن اسٹینڈ الون سنگل ہینڈیڈلی ایک بندہ گاڑی نہیں بیٹھ کے بنا سکتا. وہ ڈیزائن تو کر لے گا، وہ موٹر بائک کا انجن نہیں بنا سکے گا. مطلب آپ نے ایک انجینئر پروڈیوس کیا ہے لیکن وہ ایسی ٹیکنیکل چیزیں نہیں کر سکتا.
یہ اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم ایک سنگل ون مین آرمی، اب کیونکہ انفارمیشن کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی ویڈتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو 4 سال میں وہ اکیلا بیٹھ کے ایک اچھا پروڈکٹ ڈیزائن کر سکتا ہے، اس کو کوڈ کر سکتا ہے اور اس کی مارکیٹ بھی اکٹھی کر سکتا ہے، کیونکہ ویڈتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ٹیکنیکس بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو آبویسلی جو گریجویشن ہے کسی بھی یونیورسٹی کی، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ آپ کو ایک اوور آل وائڈ ورائٹی آف دا سبجیکٹس وہ دے دے. آپ کو لیٹ سے 40 سبجیکٹس یا 37 سبجیکٹس وہ 4 سالوں میں پڑھا دیں، ان کی ضخیم کتابوں کا ایک آپ کو جو مجموعہ پڑھنے کو مل جائے، لیکن وہ آپ کو جو ڈیپتھ آف دا نالج ہے وہ نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے. دیں گے ایک علیحدہ چیز ہے، نہیں دے سکتے. اس کی ریزن یہ کہ وہ آپ کو پہلے تمام جو نصابی سرگرمیاں ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنسز میں استعمال ہوتی ہیں ان سے انٹروڈکشن کروائیں گے. اب اف یو وانٹ ٹو نو دا ڈیپتھ آف دا نالج، تب آپ کو آپ کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے، لیٹ سے آپ نے گریجویشن کر لی، اب آپ کو نیٹ ورکنگ پسند ہے، آپ کو سائبر سیکورٹی پسند ہے، آپ کا جو ہے وہ استھیٹکس اچھے ہیں اور آپ کو ڈیزائننگ پسند ہے، آپ کو مووی ایڈیٹنگ پسند ہے، اینڈ یو فردر وانٹ ٹو پرسوٹ یور کیریئر ان مووی میکنگ، تب آپ کیا ہوگا کہ آپ اس کے شارٹ کورسز کریں گے، ویدر بی آن یوڈیمی اور کسی چھوٹے انسٹیٹیوٹ سے جو کہ ایک پرٹیکولر نیش کے اندر وہ اسکل سیٹ آپ کو دے رہا ہے. جب آپ وہ کورسز کریں گے، جب اسٹوڈنٹ وہ کورسز کریں گے، تو دین دے وڈ بی ایبل ٹو ڈو پرفارم مچ بیٹر دین اے اسٹوڈنٹ جس نے گریجویشن نہیں کی ہوئی لیکن صرف وہ 3 ماہ کا ایک کورس کیا ہوا ہے. تو ہی وانٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ 3 ماہ میں وہ کیا سیکھ رہا ہے. لیکن جس نے گریجویشن کی ہوگی اور وہ اس کی نیش کو ایک دفعہ جان لے گا تو وہ اس سے کہیں زیادہ ملٹیپل ٹائم پرفارم کر سکتا ہے. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے 3 ماہ کا کورس کرنا ہے پھر آپ ڈگری نہ کریں. آج کل تو ویسے یہی چیز نظر آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ انٹر کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ اتنا مطلب ارننگ کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسکلس ہیں. ویل آئی ٹوٹلی ڈس ایگری آن دیٹ. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے سو کالڈ یوٹیوبرز ہیں اور سو کالڈ جو کورسز آن لائن بیچ رہے ہیں، وہ اس چیز کو بہت پبلسائز کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں. یہ چیزیں ہم نے خود دیکھی ہوئی ہیں. نہیں ہیں، ضرور ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن لیٹ سے میں آج آپ ایک فوٹو اڈوب شاپ کا ایک کورس کروا کے اور بچہ بیٹھا ہوا ہے، واٹ ول ہیپن جب اے آئی اس کو ریپلیس کرے گی؟ پھر اگین وہ ایک اسکل ڈھونڈے گا، پھر اس میں دوبارہ پڑھے گا، اس کو جانے گا، اور آئی ڈونٹ نو وہ دوبارہ سیٹل ہو سکتا ہے کہ نہیں، دوبارہ لرن کر سکتا ہے کہ نہیں. لیکن اس کی بجائے ایک بچہ جس کے پاس ڈگری ہوگی، دیٹ مین ہی ہیز دا ارننگ کیپیبلٹی، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے وہ ہی کین پرووائڈ. تو ڈگری از سم تھنگ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے. کورسز بیچنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز بیچنے کے لیے کوئی اس کو پبلسائز کرتا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دیٹ. مے بی شاید بہتر بھی ہوں پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد. پاکستان میں ایک پرابلم ہے، یہاں پہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں بس پیسے ملنے چاہیے، ڈگری کمپلیٹ کی جاب ملے جس سے ہم ارننگ کر سکیں. اچھی ویل دیکھیں، الٹیمیٹ ایم جو ہے وہ پیسہ ہی ہے. بالکل. اور ویلکم ٹو جو حالات ہیں پاکستان کے، ہاں، پھر ویلکم ٹو دا کارپوریٹ ورلڈ. ہمارے ہاں ہر چیز، ہر جو اچھائی ہے اس کو پیسے میں تولا جاتا ہے. بالکل. تو پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. انفیکٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ بچوں کو شروع سے عادت ڈالنی چاہیے کہ جاؤ اور یو کین ارن سم منی ان یور سمر بریک، ڈو سم تھنگ، لیٹس ہیو این آئیڈیا کہ آپ نے ایسا کیا کرنا ہے. آپ فیس بک کے اوپر کچھ بیچ رہے ہیں، آپ نے کوئی ریڈی میڈ ویب سائٹ بنائی ہے، ای کامرس کا، وہ کچھ کریں. آپ کو بچوں کو شروع سے ہی اس چھوٹے چھوٹے کمانے کے اوپر ان کو لگانا چاہیے تاکہ ان کی جھجک ختم ہو. میں بڑا حیران ہوں اور بلکہ خوشی بھی ہے کہ پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کی بہت ایفرٹس شامل ہیں. ناٹ فرام ناؤ بٹ اٹس بین لائک 10 years جب سے ہم اپنے بچوں کو فری لانسنگ اسکل سکھا رہے ہیں. ڈیجی اسکل از ون آف دیم، پھر ورچوئل یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ادارے ہیں، NIC ہے، پلان 9 ہے، پلان X ہے. یہ سارے وہ ہیں جو کہ اسکل سیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں نا فری لانسرز کا. میں ایک رپورٹ پڑھا تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ فائبر کے اوپر، جو کہ ایک بڑا اس کا فری لانسرز کا جو ہے پلیٹ فارم ہے، فائبر کے اوپر جو یونیک یوزرز امریکہ سے آتے ہیں وہ 1.4 ملین ہے، اور پاکستان سے جو یونیک یوزر فائبر کے اوپر جاتا ہے وہ بھی 1.4 ملین ہے. تو دیٹ مینس کہ ہم جتنی وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس وہ سپلائی موجود ہے. بالکل.
اور اس کے یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا پاکستانیوں کا کمپٹیشن بنگلہ دیش کے ساتھ اس ٹائم بہت زیادہ ہے. بنگالیز آر ڈوئنگ ویری گڈ اور وہ یہ فری لانس پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ آگے آ رہے ہیں. پلس ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے فائور یا ورک کے اوپر. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں پیمنٹس لینے دینے کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے, ہمیں نوٹیفیکیشن اس طرح نہیں آ رہے ہوتے, چھوٹی سی بات پہ ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے, ہماری سالوں کی محنت فری لانسرز کی جو ہے وہ بیچاروں کی ضائع ہو جاتی ہے. کئی دفعہ آپ کا جو بائر ہے یا جو آپ جس کو سروس دے رہے ہیں وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے کہ میں ریویو گندے دوں گا, آپ ان کو ای میل نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ ریچ بیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمیک نے مطلب یہ ایک بڑے اچھے ٹائم پہ انٹری کی ہے, جبکہ ہمارے پاس فائبر پہ کام ہی نہیں کر سکتے پاکستانی. ایگزیکٹلی بہت مشکل ہو گیا نا, مطلب اس کے لیے آپ کو کان کو بہت گھما کے پکڑتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو ڈیمانڈ تو رہے گی, بائر تو ڈھونڈے گا کہ مجھے یہ کام کہاں سے کرانا ہے, مجھے یہ سروس کہاں سے ملے گی. تو ویدر بھی فائبر, ویدر بھی پیپل پر آر, ویدر کوئی اور نیٹ ورک اپ ورک یا اسمیک, وہ ڈھونڈتا پہنچ جائے گا. تو آل یو نیڈ از کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسمیک پر رجسٹر کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بائرز ہیں وہ دے کین ایزیلی ریچ یو آؤٹ, اور آپ صرف کام پہ فوکس کریں. فری لانسر صرف کام پہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ پیمنٹ کیسے لینی ہے, نیگیٹو ریویو نہ آ جائے, میرا اکاؤنٹ نہ سسپینڈ ہو جائے, مطلب اور بہت ملٹیپل چیزیں جو سوتے ہوئے بھی وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ٹیک اسٹارٹ اپ کے بارے میں بتائیں کہ ٹیک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ ویل 2021 تو خیر بڑا اچھا ٹائم تھا, اور مطلب ایوری بڈی واز ہیپی, اور بڑے بڑے نام پاکستان میں آ رہے تھے کووڈ کے ٹائم پہ ایگزیکٹلی. اور جس میں مطلب کچھ ایسے اسٹارٹ اپس ہیں انفارچونیٹلی اب بند ہو چکے ہیں, جو کہ $30 ملین کسی نے ریز کیا اور ملینز آف ڈالر ریز کیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بند ہو گئے. اچھا, اس میں پاکستان کا کوئی دوش نہیں ہے, بیسیکلی یہ اوور آل پوری دنیا میں اکانومی ڈاؤن ہے. بالکل. اور ویسے بھی ٹیک اسٹارٹ اپ کا ایک جو سکسیس ریشو ہے وہ دیٹ از 10%. آؤٹ آف 100 اونلی 10% کین سکسیڈ. یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے کنونشنل بزنس سے. کنونشنل بزنس بھی جو ہے وہ اسٹارٹ اپس بہت سارے ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو اسٹارٹ اپ اور بزنس کنونشنل بزنس کا ایک فرق تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. ہم اسٹارٹ اپ کس کو بولتے ہیں بیسیکلی. بزنس یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے لبرٹی مارکیٹ میں ایک شاپ لی اور وہاں پہ آرٹیفیشیل جیولری رکھ دی. ٹھیک ہے. وہاں پہ لبرٹی میں آلریڈی بہت ساری دکانیں جو آرٹیفیشیل جیولری بیچ رہی ہوں گی, جو ڈریسز بیچ رہے ہیں, جو مطلب آرنامنٹس بیچ رہے ہیں. اب آپ نے وہاں پہ ایک بزنس اسٹارٹ کیا, کیونکہ یہ سروس آلریڈی موجود تھی, آپ نے بس اپنا شیئر لینے کے لیے وہاں پہ ایک بزنس اسٹارٹ کیا. اسٹارٹ اپ کیا ہے؟ اسٹارٹ اپ یہ ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ بنائیں اور اس پہ ٹک ٹاک پہ یا کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ مطلب چینل سے پلیٹ فارمس پہ وہ آپ جو آرٹیفیشیل جیولری ہے اس کو بیچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. ود کنڈیشن ٹو کہ پہلے کسی نے ویب سائٹ پہ بیچنا شروع کیا ہو, یعنی کہ آپ نے ایک انوویٹو آئیڈیا لے کے آئے ہیں. آپ نے اس میں کسٹمر کے لیے بھی ایز ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو انویسٹ آن برک اینڈ مورٹار اسٹور. آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی, ایک اپلیکیشن بنائی, آپ نے اس کی مارکیٹنگ کا طریقہ سوچا اور یو اسٹارٹ سیلنگ اٹ. لیکن اس کے لیے تو پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں. مطلب who says it's easier. بیسیکلی یہ لوگوں کا پرابلم ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیک اسٹارٹ اپس سے آپ کو ہو کے آنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں یہ سم ٹائمز اٹ از مور ایکسپینسو دین اے برک اینڈ مورٹار اسٹور. یہاں پہ آپ کو کنونشنل بزنس سے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. پھر آپ کو سکسیس کے لیے دیکھیں کنونشنل بزنس میں آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ مینٹورز مل جائیں گے جو بتائیں گے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اب نیکسٹ کیا اسٹیپ ہے. لیکن ٹیک اسٹارٹ اپ میں ہو سکتا ہے آپ کو گائڈ کرنے والا کوئی نہ ہو, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہو کہ آپ کی کس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں اور ویدر اٹس اے گڈ ڈائریکشن اور اے بیڈ ڈائریکشن. تو 2024 جو ہے اٹس دا ٹائم کہ جب اب ریوائول کا ٹائم ہے. جو ہمارے اشاریات ہیں یا آپ یہ کہہ لیں جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے کائبر ریٹ نیچے جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور جو اے پی آر پرسنٹیج ہے یعنی کہ جو بیسیکلی جب آپ کو بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں وین یو ٹیک لون فرام دا بینک یو ہیو ٹو گیو ان اے پی آر, سرٹن اے پی آر ٹو دا بینک, وہ پرسنٹیج نیچے آ رہی ہے. اور جو ہماری مہنگائی تھی
اس کی ریشو نیچے آ رہی ہے. یہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے, یہ اوور آل دا ورلڈ ایسے ہے, جس کو ہم بیسیکلی 23 اینڈ 22 از کالڈ پوسٹ کووڈ ایرا. اور یہ جو امپیکٹ تھا اسے پوسٹ کووڈ امپیکٹ کا نام دیا گیا نا. تو اب ہم اسے ریکور کر رہے ہیں, جو ہم نے پچھلے 3-4 سال کووڈ کے گزارے, اور اس کے بعد اکانومی پوری طرح ساری دنیا کی کریش ہوئی. بالکل. یورپ میں اگر آپ مہنگائی کے حالات دیکھ لیں تو ہم حیران ہیں کہ ہاؤ دے آر سروائیونگ. مطلب انگلینڈ جیسا کنٹری ایگزیکٹلی سب جو ہے وہ مکس اپ ہو چکا ہے, میس اپ ہو گیا. تو اب پاکستان ریکوری کر رہا ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم فار دا اسٹارٹ اپ. اچھا, پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹ اپ بیسیکلی اگر آپ کے اسٹارٹ اپ کے اندر چند سرٹن چیزیں موجود ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے وہ کام اسٹارٹ کر دیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اف یو لک اراؤنڈ, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کون سے اسٹارٹ اپس ہیں جو کامیاب ہیں. فوڈ پانڈا, پاک ویل, زمین.com, اوبر یا کریم جو وہ ہے. یہ کیا اسٹارٹ اپس کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی چند چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں. ایک, یہ پیپل سے پیپل کا کنیکشن بناتے ہیں, بالکل, یعنی کہ درمیان میں ایک برج کا کام دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. دوسرا, یہ دونوں کے لیے کنوینئنس پیدا کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ یہ سارا کچھ ایک نئے طریقے سے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ جو کیب ہیلنگ سروسز ہیں یا کیب کار شیئرنگ سروسز جو ہیں, جس طرح بھی آپ یہ بیسیکلی اوبر یا کریم کو آپ چلا رہے ہوں, ہمارے ہاں کنونشنل طریقہ تھا کہ پہلے سڑک پہ کنارے کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ رکشہ کوئی خالی دیکھیں, اس کو ہاتھ دیں, وہ آتا تھا, اسے بھاؤتا ہوتا تھا, آدھوں سے بھاؤتا نہیں ہوتا تھا, ریٹ کا نہیں پتہ ہوتا تھا, اور وہ چلا جاتا تھا. آپ مطلب گھنٹوں کھڑے ہیں وہاں پہ, مطلب ایٹ لیسٹ آپ کنوینئنٹ نہیں ہے وہاں پہ نا. آپ کو یا آپ کو مہنگے ریٹ پہ بیٹھنا ہے یا انتظار کرنا ہے کہ اچھا میں بھاؤتا کر کے لوں گا. اب آپ کو پتہ ہے آپ تیار ہو رہے ہیں, اوبر کو آنے کا ٹائم ملے گا یا آپ کی جو کیب میں آنے میں ٹائم لگے گا, آپ پہلے ہی اس کا کیب کا بٹن دبا دیتے ہیں اینڈ یو نو دا ریٹ. وہ اب ان ڈرائیو یا بہت ساری ایسی ہیں جس میں آپ اپنا ریٹ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں سملرلی جو آپ وہاں پہ پہلے فزیکلی کھڑے کر رہے تھے. لیکن کیا چیز ایڈ ہوئی؟ کنوینئنس. یو آر ڈوئنگ اٹ رائٹ فرام یور بیڈ اور یور آرام دہ والی چیئر, اور آپ کو سڑک پہ نہیں کھڑا ہونا پڑا. تو یہ جو کنوینئنس ہے اس کی کاسٹ کنزیومر پے کرتا ہے. بالکل. فوڈ پانڈا میں بھی ہم جب آرڈر کرتے ہیں تو ہمیں کنوینئنس کیا چیز لگ رہی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ سارے ریسٹورینٹس کے مینیو آ گئے. بالکل. جگہ جگہ جانا نہیں پڑا, سب کے نمبرز نہیں رکھنے پڑے, مینیو ساری چیزیں آ رہی ہیں. پلس یہ کہ ہم وہاں پہ ڈلیوری چارجز بھی پے کر رہے ہیں. آلدو اگر ہم ڈائریکٹ ریسٹورینٹ کو کال کرتے ہیں تو سم ٹائمز ڈلیوری از ٹوٹلی فری. بالکل. لیکن فوڈ پانڈا پہ یو ہیو ٹو پے فار دیٹ. لیکن فوڈ پانڈا پہ کہ اگر آپ نے رات کے 12 بجے بھی کرنا ہے آرڈر تو آپ کو مل جاتا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب گھر بیٹھے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا. ہاں, یہ وہ کنوینئنس ہے جو بیسیکلی اگر اسٹارٹ اپ آفر کر رہا ہے نا تو دیٹ مینس کہ اٹس اے ون ون سچویشن فار بوتھ آف دیم. اور اس میں جو ہے وہ کامیاب الٹیمیٹلی ہوگا ہی ہوگا. اور پاکستانی کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے چیز مل جائے. اب ہم سارے بحیثیت انسان بینگ اے ہیومن بینگ میرا خیال ہے ساری سست ہیں ہر کسی کو. لیکن پاکستان میں ایک چیز زیادہ ہے, ہم کہتے ہیں بس ہمارا کام ہو جائے, ہمیں چند ایک پیسے دینے بھی پڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, کنوینئنس دیکھیں, پیسے دینے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں پاکستانیوں کے وہ اکنامیکل حالات نہیں کہ پاکستان جو ہے ایکسٹرا پیسے دے سکیں. ہم تو پیسے بچاتے تھے, ہماری تو عادت یہ تھی کہ مطلب کم سے کم پیسے خرچ ہوں. ہم تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم چیز لینے جاتے ہیں بازار میں تب ہم کپڑوں پہ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تب ہم ہر چیز پہ نیگوشیٹ کر کے بھاؤ کر کے چیز لے رہے ہوتے ہیں. سم ہاؤ ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹس بھی اس میں شامل ہیں. کوئی احادیث بھی ہے کہ آپ مطلب جب تک آپ کو پسینہ نہ آ جائے تب تک جو ہے وہ اس کا بھاؤ کریں. تو اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا. تو ہمارے وہ بھی شامل تھے. تو ہم تو ایکسٹرا پیسے دینے کے حق میں نہیں تھے. ہمارا کلچر چینج کر دیا اس طرح کی ایپس نے کنوینئنس دے کے. بالکل. دوائی.com ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا فارمیسی, آپ گھر بیٹھے آرڈر کر دیں. تو اسی طرح اگر آپ کا اسٹارٹ اپ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے جس کے اندر ایز ہے, جس کے اندر آپ پیپل ٹو پیپل کنیکشن کر رہے ہیں, مطلب یو آر ناٹ پرووائڈنگ دا سروسز, آپ خود نہیں سروس دے رہے لیکن ایک سروس دے رہا ہے, ایک سروس لے رہا ہے, ان درمیان میں برج بنے ہوئے. آپ نے ایک برج بنا دیا اور اپنے پلیٹ فارم کی سرٹن فیس لے لی, ایک سرٹن پرسنٹیج لے لی, یا کوئی بھی سروسز کے چارجز لے لیے. تو دیٹ اسٹارٹ اپ از باؤنڈ ٹو بی سکسیزفل. مطلب میں نے اس میک میں وہ ساری کوالٹیز دیکھی ہیں کہ اس کے اندر آپ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بھی بنا رہے ہیں, بالکل ایسے آپ کنوینئنس بھی دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ مارکیٹ میں اس ٹائم جو گیپ موجود ہے اس گیپ کو بھی فل کر رہے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے نارمل اسٹارٹ اپ, یہ تو انفیکٹ پاکستان کی خدمت کرنے والی بات ہو جائے گی اگر یہ سکسیزفل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. بالکل, ویسے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے پاکستان کی اپنی بھی. اب جیسے آپ نے رائٹس کی بات کی, وہاں پہ یینگو بھی ایک ہے لیکن باہر کی کمپنی ہے. مطلب پاکستان کے لوگ کیوں نہیں ویسے اس طرح کے کام کرتے, جیسے اسمیک اب آیا ہے, مطلب بہت کم لوگ ہیں اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں. اچھا, اس میں بیسیکلی اگین مطلب ہماری یونیورسٹیز کا بھی قصور ہے, اور دوسرا مطلب ہماری گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے اسٹارٹ اپ سسٹم کے لیے, لیکن نظر نہیں آ رہا ابھی تک. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ابھی تک کوئی سکسیس اسٹوری بنا نہیں سکے انفارچونیٹلی. جیسے چیتے ہے لوکل اسٹارٹ اپ تھا, جیسے فوڈ پانڈا ہے وہ راکٹ انٹرنیٹ کا پہلے ای ٹوئے ہوتا تھا, وہ چینج ہوا فوڈ پانڈا میں. تو یہ راکٹ انٹرنیٹ از اے جرمن بیسڈ وینچر جس نے کہ یہ لانچ کیا. اس کے مقابلے میں چیتے لانچ ہوا جو کہ لمز کے انکیوبیشن سینٹر کا تھا. یونیورسٹیز میں انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ لمز از دا فرسٹ ون جس نے وہ انکیوبیشن شروع کیے, جہاں پہ وہ بزنسز یو جسٹ گو ود این آئیڈیا, ان کو اگر پسند آتا ہے تو وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. نہ صرف انویسٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کو نیٹ ورکنگ کا موقع فراہم کرتے ہیں, جو ریلیونٹ لوگ ہیں, ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ ہیں, ان سے آپ کو ملواتے ہیں, ان سے آپ کو ہیلپ دلواتے ہیں. تو دیٹ از انکیوبیشن سینٹر. لمز کے بعد جو ہے یہی پلان 9 میں عرفہ کریم ٹاور میں گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے آئی ٹی یو, اس میں پلان 9 کے نام سے شروع ہوا. انکیوبیشن سینٹر تھا بہت سارے, جیسے پٹاری.com ہے, ابھی اسپوٹیفائی پاکستان میں نہیں آیا تھا لیکن پٹاری.com نے اپنا کام شروع کر دیا. تو وہ اس میوزک شیئرنگ میوزک والی ایپ ہے جو جس طرح اسپوٹیفائی ہے. پھر وہ پلان ایکس جو ہے وہ پلان 9 سے پلان ایکس بنا, دیٹ از انکیوبیشن سینٹر. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ اچھا پنجاب میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ہم اسے فیڈرل میں بھی پرووائڈ کریں نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے NIC کے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے نام سے ایک اور ادارہ بنا دیا. تو وہ بھی بہت سارے ریڈ انک ہے, ریڈ مارکر ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, لیکن ایک بڑا سکسیزفل جو ہے اس میں وہ گیا ہے, آٹومیٹک پیپر چیکنگ اس میں ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں مطلب جو اسٹارٹ اپ کی ہیں وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں, گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. ریسنٹلی گورنمنٹ نے اس ٹائم جو ہے وہ آئی ایم ناٹ شیور لیکن 4 بلین سے زیادہ بجٹ رکھا ہے اسٹارٹ اپس کے لیے, نیو اسٹارٹ اپس کے لیے. اگر آپ اپلائی کرتے ہیں وہ نہ صرف آپ کو $3 لاکھ تک کا بجٹ جو ہے وہ دیتے ہیں آپ کی مارکیٹنگ کے لیے, آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, آپ کی سیڈ منی کے لیے. تو گورنمنٹ سے تو جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ان کو کرنا چاہیے, کر رہے ہیں. دیکھیں کر رہے ہیں تو ہمارا اس سال کا جو پہلا کوارٹر ہے وہ 300 ملین کراس کر چکا ہے. جبکہ یہ والی مطلب ہم جو ہماری لاسٹ ایئر کی جو ہماری ایکسپورٹ تھی آئی ٹی اور آئی ٹی الائٹ سروسز کی, اس سے ہم 5 گنا بڑھ چکے ہیں. تو یہ چینجز ود ان 1 ایئر آئی ہے. کوئی ایسا مطلب جادو کا چراغ تو نہیں کہ ایک دم مطلب انٹرنیشنل بائر کو پاکستان نظر آنے لگ گیا. تو کام ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. اچھا, پھر ہم ہر چیز ہماری عادت بن گئی کہ ہر چیز اٹھا کے نا ہم گورنمنٹ پہ پھینک دیتے ہیں. گورنمنٹ نے یہ کر دیا, گورنمنٹ نے یوں نہیں پرووائڈ کیا, ہمیں ملا کیا ہے, پاکستان نے کیا دیا. کیا ہم نے نیچے جو لوگ رکھے ہیں ان کا کام ہے نا یہ آگے سب چیزیں کرنا, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, کوئی بھی ہیں, آپ ان کو ملائیں, آپ ان کو انگیج کریں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کا کام ہے ایک فیوریبل انوائرمنٹ بنا کے دینا جس میں کہ کوئی بھی اسٹارٹ اپ, ضروری نہیں آئی ٹی ہو, کوئی بھی بزنس فلورش کرے, بزنس گرو کرے. انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری کو کتنے سالوں کے لیے جو ہے وہ انکم ٹیکس فری کر دیا. اور کیا چاہیے, تاکہ انویسٹر زیادہ سے زیادہ اس بزنس میں آئیں کہ اچھا یار ادھر پیسہ لگاتا ہوں, یہاں سے جو مجھے انکم آئے گی اس پہ 0 ریٹڈ ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے انکیوبیشن سینٹرز بنا دیا, ابھی فنڈز دے رہے ہیں. پھر کسی بھی آئی ٹی اسٹارٹ اپ کو گرو کرنے کے لیے اس کو ہیومن ریسورس تو چاہیے, بغیر لوگوں کے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے. تو وہ آئی ٹی جو وہ ہیومن ریسورس کو ٹرین کر رہے ہیں, وہ فری میں ٹرین کر رہے ہیں. لائک مطلب یعنی کہ وہ پیسے پے کرتے ہیں, ایون ڈیجی اسکلز ہے یا ورچوئل یونیورسٹی ہے. تو وہ جتنا ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوگا آپ کے جو آئی ٹی کے بزنس کے جو مسلز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوں گے. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ ہم بینگ پاکستانی آپس میں کیا کر رہے ہیں, کیا ہم بردرہڈ یا بھائی چارے کے طور پہ دیے سے دیے کو جلا رہے ہیں. اگر اف آئی ایم سکسیزفل ان آئی ٹی بزنس تو کیا میں نے اس اسکلس کو کسی اور کو سکھایا کہ یار تم بھی ایسے کرو, تم بھی کامیاب ہو. بہت کام. اگر لیٹس سے مطلب یعنی کہ یو ہیو دا اینکرنگ اسکلس, آپ کو چاہیے کہ آپ 2-3 بچیوں کو 2-3 بچوں کو اور یہ اینکرنگ اسکل سکھائیں, کیونکہ آپ کا کام ختم نہیں ہوگا, آپ مزید سیکھیں گے. اسی طرح اگر میں کسی کو بزنس سکھاتا ہوں, میں مینٹور بنتا ہوں, میں اس کو پکڑ کے اس راہ پہ لے کے آتا ہوں. تو دیکھیں میرا تو بائر ہے امریکہ,
بالکل انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جو بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، جو پریمیم کنٹریز ہیں، اور ان کی آبادی اتنی ہے کہ میں تو کو کور نہیں کر سکتا. تو دیٹ مینس کہ میرے جیسے اگر 36 بھی کھڑے ہو جائیں گے تو میرا کمپٹیٹر نہیں بن رہا، انفیکٹ میرے ہاتھ بن رہے ہیں، میرے لیے سپورٹ بن رہی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ بینگ اے بردرہڈ یا بھائی چارے کے طور پہ ہمیں ایک دوسرے کے بازو پکڑ کے نیشنلزم کے لیے، جو کہ انڈینز کرتے ہیں، بالکل. اچھا ان میں یہ چیز ہے، ان میں بہت ہے، تو ہمیں آگے آنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، بجائے یہ کہ ہم گورنمنٹ کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوں یا ہم مطلب سوچ رہے ہوں کہ یار ویسے یہ تو وہ. بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے. اچھا میسج کیا دینا چاہیں گے پاکستانیوں کو یا پھر اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ آنا چاہتے ہیں؟ ویل جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ دس از دا فیلڈ، دس از دا ماڈرن ایجوکیشن، گو فار دا ماڈرن سائنسز. ایون اگر وہ میڈیکل فیلڈ میں ہیں، کوئی بچی ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے یا کوئی لڑکا ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے یا انجینئر بننا چاہ رہا ہے، اپنی جو ایک نیش ہے وہ کمپیوٹر سائنس کو ضرور دیجیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماڈرن سائنس اب یہ ہے، اب کنونشنل اسٹڈیز ختم ہو رہی ہیں. جو بزنس مین ہیں، جو آلریڈی ٹیک بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ لیٹس ہینڈ ٹوگیدر، اور ہمیں وہ جو ہیں وہ آپس میں ہاتھ ملانے چاہیے اور نئے بزنسز کے لیے موقع فراہم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم نئے بزنسز کو اپنا کمپٹیشن سمجھ کے ان کو روکنے کی کوشش کریں. تو لیٹس جوائن ہینڈ ٹوگیدر اور انشاءاللہ لیٹس پرے فار دا بیسٹ فار دا پاکستان. چلیے سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا ہے. بہت سی انفارمیشن آپ کے پاس تھی جو کہ میں نے بھی سیکھی ہے، پہلی باری میں نے چیزیں دیکھی ہیں، اور جو آپ نے چیزیں بتائی کہ حکومت جو کام کری ہے کہ مطلب ایک سال میں اتنا چینج آیا اور کتنے پرسنٹ تھی جو بھی چیزیں تھی، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دی ٹائم. Thank you, Shanzi. Thank you so much for having me on SMAC again. I hope for the best for the SMAC. Thank you.